اس لیے کہ تم ایک عورت ہو۔ اس فکرے نے راج کماری رتن بائی کے خوفزدہ اور نادان دل پر جو اثرات مرتب کیے اور جن خیال کو اس کے ذہن میں پیدا کیا، اگرچہ ان خیالات کا اس جملے کے اصلی مفہوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ اس جملے کا مفہوم اپنے لیے بہت اچھا سمجھی۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے یکدم تھم گئے، اور اس کے دل میں خوف و ہراس کی جگہ خود بخود ایک خوشائند کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کے خشک ہو جانے پر ایک غلط انداز نگاہ سے اپنے سیاد سردار کمال الدین کے چہرے کو دیکھا، اور اس پر انہونی یہ ہوئی کہ راج کماری کے دل نے کمال الدین کو پسند کر لیا۔ چشم زدن میں صورتحال میں زبردست تبدیلی واقع ہو گئی۔ اسیر کی اپنے سیاد سے ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل گئی، اور کمال الدین کو راج کماری کے اس باطنی تغیر کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ اچانک سردار کمال الدین نے راج کماری سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اپنے بارے میں سچے حالات اس سے قبل کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو خود اپنی زبانی بتا سکتی ہو؟ میں اپنے سچے حالات بتاؤں؟ راج کماری نے چونک کر کہا۔ کمال الدین نے کہا، ہاں، میں نے تم سے ابھی صرف تمہارے ہی حالات پوچھے ہیں۔ ہاں، میں اپنے حالات ضرور بتاؤں گی، راج کماری نے کہا۔ کمال الدین نے پوچھا، کیا اب ہم تمہیں راج کماری رتن بائی کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ راج کماری نے جواب دیا، آپ مجھے اسی نام سے پکار سکتے ہیں، میں اسے اپنا ہی نام سمجھوں گی۔ بات اس طرح نہ بنے گی، کمال الدین نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا ہی نام ہے یا نہیں، حالانکہ مجھے بخوبی علم ہے کہ تمہارا ہی نام ہے۔ آپ کو جلد ہی میرا اصل نام معلوم ہو جائے گا، راج کماری نے کہا، آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اس وقت تم کہاں کے ارادے سے جا رہی تھی؟ میرا ارادہ دہلی جانے کا تھا، راج کماری نے کہا، لیکن اب پتہ نہیں قسمت کہاں لے جاتی ہے۔ کاش میں چند روز قبل میرٹھ سے نکل جاتی تو مجھے یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن افسوس میری قسمت میں یہ اسیری لکھی تھی۔ قطب الدین ایبک واپس میرٹھ کی طرف روانہ ہوا تو کمال الدین کے ایک ساتھی نے کہا، اب یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے، ہم شاہراہ عام پر کھڑے ہیں، مبادا کوئی ایسی ہی بلا پھر نازل ہو جائے، اس لیے آئیے ہم بھی میرٹھ کی طرف لوٹ جائیں۔ اپنے ہمراہی کے یہ الفاظ سن کر بے ساختہ کمال الدین کے منہ سے نکلا، خدا کرے ایسی بلا اور بھی نازل ہو۔ راج کماری نے کمال الدین کا یہ فکرہ سنا تو بے ساختہ ہنس پڑی، اور کمال الدین کے اس ہمراہی کی طرف دیکھ کر بولی، اب آپ مطمئن رہیں، اب ایسی کوئی بلا نازل نہ ہوگی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمال الدین کے اس ہمراہی نے کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، تاہم احتیاط ضروری ہے۔ یہ سن کر کمال الدین بولا، گو اب مزید کسی بلا کے نازل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، آفتاب بھی غروب ہونے کو ہے، ہم بھی میرٹھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد کمال الدین اور اس کے ہمراہی بھی قطب الدین ایبک کے پیچھے چلتے ہوئے میرٹھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راہ میں چلتے ہوئے راج کماری رتن بائی نے سردار کمال الدین سمرقندی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ دہلی پر بھی حملہ کریں گے؟ پرتھوی راج چوہان کی شکست فاش کے بعد ہم اس کے علاقوں کے جائز طور پر مالک کو مختار قرار پائے ہیں، سردار کمال الدین نے کہا۔ اس کے عزیز و اقارب خراج کی ادائیگی پر اپنے علاقوں کی حاکمیت پر برقرار رکھے گئے تھے، لیکن اب ان لوگوں نے جے چند والی کنوج کی شے پر بغاوت کے ارادے باندھے ہیں اور وہ باغی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے علاقوں میں آباد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا ہے اور سینکڑوں مسلمانوں کو قید و بند کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے ہم اس صورتحال پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب ہمارا غیظ و غضب شیر زخم خوردہ کی مانند کفار کو تے و بالا کر دے گا۔ آج ہمیں شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، جس کا ایک زندہ ثبوت تم خود موجود ہو۔ اب انشاءاللہ العزیز اس طرح فتح و نصرت الہی ہماری رفیق حال رہے گی، اور ہم جلد ہی دہلی کے باغیوں کو بھی قرار واقعی سزا دیں گے اور ان کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے۔
آپ درست کہہ رہے ہیں، راجکماری نے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ جے چند والی کنوج ہندوستان کے سارے راجوں کو متحد کر کے مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں۔ دہلی اور میرٹھ کے راجاؤں نے اسی کے ایما پر مسلمانوں کے خلاف اقدامات شروع کیے ہیں۔ ہندوؤں کی اس جبلی عادت میں کبھی فرق نہیں پڑا۔ کمال الدین نے کہا کہ یہ ناعاقبت اندیش ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، پھر مغلوب ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ خوشامد کرنے لگتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امن و امان کے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، لیکن جلد ہی عہد و پیمان کو فراموش کر کے پھر فتنہ و فساد برپا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ راجکماری عجیب حالت میں تھی۔ کبھی وہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں جو خیال کرتی تھی اور جیسا میں نے قیدی مسلمانوں کے ساتھ اپنی قوم کے برتاؤ کو دیکھا تھا، میرے ساتھ دل آزاری اور درست خوئی کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ مجھے تو بڑی تسلی و تشفی دی گئی ہے اور مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی اور نہ مجھ پر کوئی سختی ہوگی۔ میرے ساتھ واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے سوا کہ میں اپنی قوم اور اپنے وطن سے دور ہوں گی، میری اس اسیری کا اور کوئی ناگوار اثر مجھ پر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ نہ جانے میرے دل میں خود بخود ایسی تبدیلی کیوں واقع ہوئی اور ایسے خیالات کیوں پیدا ہو گئے کہ جن کو مجھ سے جہاں تک ممکن ہوگا میں چھپانے کی کوشش کروں گی، اگرچہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہندوؤں کی بدعہدی اور پرامن مسلمان رعایا پر مظالم دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسے قدرت حاصل ہو جائے تو وہ ہندوستان سے ہندوؤں کا نام و نشان تک مٹا ڈالے۔ اس صورت میں جن لوگوں کے دلوں میں ہندوؤں کی طرف سے اس قدر کدورت اور کینہ ہو، وہ ایک ہندو قیدی کے ساتھ کیا خاک رعایت کریں گے؟ کیا وہ میری حالت پر رحم کریں گے؟ یہ بات ہرگز کرین قیاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے قتل کر کے میری لاش کو اس جنگل میں پھینک دیا جائے گا، یا غالباً وہ مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر اپنا دل ٹھنڈا کریں گے، یا پھر وہ اپنی قوم کو میری دردناک حالت کا مشاہدہ کرا کر خوش کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے مجھے تسلی و تشفی دے کر اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں۔ راجکماری رتن بائی، تو اس سے زیادہ بدقسمت لڑکی سرزمین ہند میں آج تک نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ میری نہ تجربہ کاری اور معصومیت نے مجھ پر ستم ڈھایا ہے کہ میری بعض حرکات اور سکنات، انداز نگاہ اور طرز گفتگو یک حالت خوفزدگی کے دور ہو جانے اور آنسو بہانے، تبسم زیر لبی کے ساتھ باتیں شروع کر دینے سے میری شوخ چشمی اور میری قوم کے بے وقاری ان پر عیا ہو گئی ہوگی۔ یہ صدمہ مرتے مرتے بھی میرے دل سے دور نہ ہوگا۔ سردار کمال الدین ایک خوبصورت جوان ہے۔ اس کا دل مو لینے والا چہرہ، روشن اور بلند پیشانی، شجاعانہ عزم اور متانت آگین حرکات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک عقلمند انسان ہے۔ وہ یقیناً میری از خود رفتگی کو تاڑ گیا ہوگا اور میری دلی کیفیت سے واقف ہو چکا ہوگا۔ جب میری شرگی نگاہیں چپکے چپکے اس کے آفتاب سے زیادہ روشن چہرے پر پڑتی تھی تو صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ہمراہیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور خواہ مخواہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اعلیٰ نسبی، شریفانہ تربیت اور بلند خیالی کا اثر ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ شخص اپنی شرافت اور پاکیزہ خیالی کے باعث دل میں جگہ پانے کے قابل ہے۔ کاش اس کا دل میرے پہلو میں اور میرا دل اس کے پہلو میں ہوتا۔ وہ آخری حد تک ذہین بھی ہے۔ مجھے اپنا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے جان گئے تھے کہ راجکماری رتن بائی میں ہوں۔ اس کے باوجود کہ قطب الدین ایبک ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے اور ان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، مگر کمال الدین نے مجھے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ قطب الدین ایبک نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ کمال نے پہلے ہی مجھے کہہ دیے تھے۔ اپنی سوچ بچار کے اس مرحلے پر راجکماری کے خیالات کا رخ ایک بار پھر بدل گیا اور وہ اس سوچ میں محو ہو گئی کہ آخر کمال الدین کو میرے متعلق یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ قطب الدین ایبک مجھ کو معاف کر دیں گے اور کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔
آخر قطب الدین ایبک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیوں روا رکھا جس کا اظہار سردار کمال الدین نے پہلے سے کر دیا تھا؟ اگرچہ اس لطیف سوال کا جواب خود راج کماری رتن بائی کا بے چین دل تفصیل کے ساتھ نہ دے سکا تھا، تاہم اشارتاً اس کے دل کی طرف سے اسے جو جواب ملا تھا غالباً یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ راج کماری نے خود بخود شرم سے دوری ہو کر کئی بار اپنی عرق آلود پیشانی پر دامن رکھ کر اٹھایا۔ وہ حسرت و یاس کے جو تیرہ و تاریک مناظر دیکھ چکی تھی، اب اسے اس میں امید کی روشنی کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ خیال ہی خیال میں اپنے غارتگار صبر و قرار کمال کی دید کے نظارے میں محو ہو گئی تھی، اور بڑے غور سے اپنے ہر عضو کو اس نظر سے دیکھ رہی تھی کہ وہ واقعی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ کوئی اس کی محبت میں مبتلا ہو سکے۔ غرض یہ کہ راج کماری رتن بائی کا بے قرار دل طلسم محبت کے عجائبات میں یوں ہی محو تماشا رہا، اور اس کا قافلہ میرٹھ شہر میں داخل ہو گیا۔ ان کا قافلہ قلعہ میرٹھ کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ مسلمان لشکری قلعہ کی حفاظت پر مامور ہیں، فصیلوں اور برجوں پر بھی باقاعدہ پہرے ہیں۔ قلعہ کے سب دروازے بند کر دیے گئے تھے، صرف ایک طرف کا ایک دروازہ اس غرض سے کھلا ہوا تھا کہ دشمن کے تعاقب میں جانے والے لشکری لوٹ کر قلعے میں داخل ہو سکے۔ سردار کمال الدین وہاں اپنے ساتھیوں کے اس دروازے کے قریب پہنچا تو ایک دستہ سواروں کا جو قلعے کے باہر بطور طلائیہ موجود تھا، اسی دروازے سے گزر کر سپہ سالار قطب الدین ایبک کچھ دیر قبل قلعے میں داخل ہوئے تھے، اسی لیے یہ طلائیہ کا دستہ پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ کمال الدین کے ایک امہرائی نظام نے دور ہی سے بآواز بلند ایک خاص عسکری اصطلاح میں ان سواروں کو سردار کمال الدین کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ طلائیہ دستہ کے نوجوان نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ اس وقت جو افسر حفاظتی فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے قلعے سے باہر نکل کر سردار کمال الدین کا استقبال کیا۔ سردار کمال نے ان کی مستعدی اور قلعہ داری کے انتظامات پر اظہار مسرت کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ سردار کمال افسروں سے باتیں کرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی اس قیامگاہ پر پہنچا جو ذمہ دار افسروں نے اس کے قیام کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ یہ ایک خوشوضع سنگین قصر تھا جو قلعہ میرٹھ کے جنوبی گوشے میں واقع تھا۔ اس قصر کے شاندار کمروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر مامور بڑے سرداروں کی سکونت کا مقام ہے۔ سردار کمال نے گھوڑے سے اترتے ہی جھک کر نظام سے شاید راج کماری رتن بائی کے بارے میں کچھ کہا، کیونکہ اس کے فوراً بعد نظام راج کماری کو وہاں اپنے بعض ساتھیوں کے لے کر اس قصر کی ایک طرف بڑھ گیا۔ نظام نے اچھی طرح دیکھ بھال کے بعد راج کماری کو ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا، میں ابھی آپ کا دل بہلنے کی تدبیر کیے دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک مقامی عورت کو اپنے ہمراہ لے آیا اور راج کماری سے مخاطب ہو کر بولا، آپ جب تک پسند کریں گی آپ کی یہ ہم وطن عورت آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی۔ یہ کہہ کر سردار نظام رخصت ہوا اور وہ عورت راج کماری کے قریب آ کر مؤدب بیٹھ گئی۔ راج کماری عورت سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تم بھی میری طرح قید و بند کی مصیبتوں کا شکار ہو؟ ہاں، میں اپنی خوش قسمتی کے سبب ترائن کی دوسری جنگ کے موقع پر قید ہو کر یہاں لائی گئی تھی، عورت نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس قید و بند کی بدولت انگنت مصیبتوں اور روز روز کی خواری سے نجات مل گئی ہے۔ راج کماری نے سخت متعجب ہو کر کہا، کیا تم کو قید میں کنیزوں کی طرح زندگی بسر کرنا اپنے وطن میں عزت و احترام کے ساتھ آزاد رہنے سے زیادہ پسند ہے؟ میں سخت حیران ہوں کہ تم اس وقت اپنی زبان سے کیسے الفاظ ادا کر رہی ہو۔ قابل احترام راج کماری، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں 100% درست ہے، عورت نے کہا، اور میرے دل کی آواز ہے۔ میں بھی جب تمہاری طرح پہلے پہل قید ہوئی تھی تو تمہاری نسبت کہیں زیادہ غمگین و پریشان تھی، اور ہمیشہ یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ مجھے جلد سے جلد موت آ جائے تاکہ میں مر کر مسلمانوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن اگلے چند روز بعد میرے رنج و غم اور پریشانی سبھی کا خاتمہ ہو گیا، اور مجھ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ میں نے قبل ازیں
ان ملیج مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھ پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ مسلمان قوم انتہائی نیک، راست باز اور پاکیزہ اطوار ہے۔ یوں تو اچھے برے لوگ سبھی قوموں اور ملکوں میں ہوتے ہیں، مگر اس مسلمان قوم میں جو لوگ بہت برے گردانے جاتے ہیں وہ ہماری ہندو قوم کے بہت اچھے لوگوں سے بھی بہت درجہ بہتر اور اچھے لوگ ہیں۔ فاتح مسلمان فوجی لوگ ان مسلمان قیدیوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بخوبی آگاہ ہیں جو ہندو راجاؤں کے پاس قیدی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا صبر و تحمل قابل داد ہے کہ یہ لوگ اپنے اسیر بھائیوں کا انتقام میدان جنگ میں تو اپنے دشمنوں سے ضرور لیتے ہیں، لیکن جو بچے، عورتیں اور بوڑھے جنگ کے دوران گرفتار ہو کر ان کے بس میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ انہیں ذرا سی بھی اذیت اور تکلیف نہیں دیتے۔ میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ دین حق قبول کر کے مسلمان قوم میں شامل ہو گئی ہوں، مگر میری ہم وطن بعض بیوقوف اور کم عقل عورتیں جو اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتی، محض اپنی جہالت کے سبب اس دین مبین کو ناپسند کرتی ہے۔ لیکن میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آرام، سکون اور راحت قلبی کے لحاظ سے مجھ میں اور ان عورتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مجھے جو اطمینان حاصل ہے وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ راج کماری اپنا سر پیٹ کر بولی، ہائے ہائے، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنا پوتر مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئی؟ افسوس، صد افسوس۔ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں ابھی آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں اسلام کے خلاف وہ بغض و عناد بھرا ہوا ہے جو اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کر کے برہمن لوگ اور بڑے بڑے پنڈت، منہت وغیرہ ہر ہندو کے دل میں بھر دیتے ہیں اور اسے مسلمانوں سے نفرت کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی اپنی ناسمجھی اور لاعلمی کے تحت ان بہتانوں اور بے سر و پا جھوٹے قصوں کو صحیح سمجھ رہی ہیں۔ یہ سن کر راج کماری کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ ڈر سے سہمی ہوئی بولی، تمہیں بھگوان کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تم پنڈتوں اور دوسرے مقدس رہنماؤں کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ تم بے دین ہو چکی ہو، تم کسی مذہب کی پابند نہیں رہی۔ خدائے واحد کے جاؤ جلال کی قسم، میں بے دین نہیں ہوں، عورت نے کہا، بلکہ میں ایک دیندار عورت ہوں اور اب مذہب کو جس قدر میں سمجھتی ہوں شاید ہی کوئی دوسرا سمجھتا ہو۔ میں جب اپنے گلے میں جنیو لٹکائے پھرتی تھی تو مذہب سے بالکل کوری تھی۔ باقی رہا پنڈتوں اور منہتوں کی توہین اور تقدس کا معاملہ، تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی تم بھی ان نام نہاد مذہبی رہنماؤں کے نام نہاد تقدس کے راز سے واقف ہو جاؤ گی۔ مذہب اسلام اور ہمارے مذہب میں جو فرق ہے، راج کماری نے کہا، اور ہمارے مذہب میں جو خوبیاں ہیں تم نے انہیں فراموش کر دیا ہے۔ اگر ان دونوں مذاہب کا مقابلہ کیا جائے تو یقیناً ہمارا مذہب اچھا اور مکمل ثابت ہوگا۔ کیا آپ اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ اصولوں سے واقف ہیں؟ عورت نے استفسار کیا۔ نہیں، آپ تم بتا دو تو پتہ چلے، راج کماری نے کہا۔ تو سنیے، توحید کا عقیدہ اسلام کی روح ہے، عورت نے کہا۔ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، وہی خدا واحد جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، جسے زندگی اور موت پر قدرت حاصل ہے۔ پھر اسلام کی تعلیم بہت سادہ ہے، اس میں اونچ نیچ کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، اور انسان کی برتری کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کس رنگ کا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوا ہے یا کتنا دولت مند ہے۔ صرف پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کو بڑائی کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ باہمی محبت، رواداری اور بے تعصبی پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ راج کماری چونکہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے اسلام کے اچھے اصولوں کی تو مخالفت نہ کر سکی، لیکن اپنے مذہب کو برا تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور بولی، ہمارا مذہب ہی تو اچھے اچھے اصولوں پر مشتمل ہے۔ ہندو مذہب کیا ہے؟ یہی نہ کہ اس میں مورتی پوجا عام ہے، عورت نے کہا۔ پنڈتوں وغیرہ نے اپنے طور پر جو رسمیں جاری کر دی ہیں، ان کی پابندی پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور مذہب کی روح کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کا کسی کو خیال تک نہیں ہے۔ ذات پات کے بندنوں نے ہندو مذہب ماننے والے انسانوں کو سینکڑوں گروہوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق پر کسی کی نظر نہیں ہے،
بڑائی چھوٹائی کسی خاندان یا برادری میں پیدا ہونے پر موقوف ہے۔ چھوت چھات کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بعض مقامات پر تو یہ کیفیت ہے کہ جن لوگوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے وہ 60 گز تک برہمنوں سے دور رہنے پر مجبور ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوؤں نے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں اور ان کی پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ اسلام سچا اور اعلیٰ مذہب ہے یا ہندوؤں کا خود ساختہ مذہب؟